جو قوانین ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ جو پریس ریلیز کے ذریعے ہمارے سامنے الزامات کی فہرست آئی ہے، اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور وسائل کا غلط استعمال جو کنیکٹ ہوتا ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے جو کارروائی تھی، اور ایک اور چیز بھی لکھی گئی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی تفتیش بھی اب شامل ہے۔ اس کو اگر آپ بتا سکیں کہ یہ کتنا سخت ہے یہ الزامات اور کیا اس کا قانونی دیکھیں افسا، میں تو وکیل ہوں، میں تو اس چیز پہ کامنٹ کرنا، اس پہ رائے دینا مناسب سمجھتا ہوں جس کو میں نے پڑھا ہو، جس کو میں نے دیکھا ہو کہ ایویڈنس کیا ہے۔ سب سے پہلا بنیادی معاملہ یہ ہے، چونکہ جو سی آر پی سی ہے اس کے تحت ہمارے ہاں جو چلان آتا ہے 173 ہے، چونکہ اس ٹرائل پہ بھی سی آر پی سی بھی اپلیکیبل ہے، قانون شہادت بھی اپلیکیبل ہے۔ الیج کچھ بھی کیا جائے، کوئی بھی کہا جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ایویڈنس کیا ہے۔ میرے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے کیس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ کورٹ نے دیکھنا ہے، چونکہ یہ آرمی کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے تو اس کورٹ نے اس ایویڈنس کو دیکھنا ہے اور ان تمام قانونی تقاضوں کو بھی سامنے دیکھتے ہوئے آرٹیکل 10A کی بھی بات کرنی ہے۔ ڈیفنس کو اس کے چوائس کا وکیل بھی آپ نے دینا ہے، اس کی مرضی کا وکیل جس کو وہ چاہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن وکیل کے حوالے سے تو آج ہیں خبر ان کے ساتھ کہ اس کو اس کی مرضی کا، اگر وہ خود افورڈ نہیں کرتا تو اسٹیٹ ایکسپینس پہ اس کو وہ وکیل دیا جائے گا اس کی مرضی کا۔ یہ یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی، چونکہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر شہری کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایلیگیشن لگائیں گے جو ہم نے ابھی سنے، اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس حوالے سے، چونکہ انویسٹیگیشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے collection of evidence کہ what evidence that has been gathered, what has been collected by the investigating جو بھی وہاں پہ کر رہے تھے آفیسرز تھے، انہوں نے کیا ایویڈنس کیا، whether that evidence is prudent evidence, whether that evidence is admissible evidence۔ یہ اگر کیونکہ کورٹ مارشل کی کاروائی ہے تو اس میں ایک عام خیال، جو کہ آپ obviously ایکسپرٹ ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، کچھ لوگ جو آج تجزیے دے رہے تھے وہ تو خفیہ ہی ہوتی ہے ایک اوورآل کاروائی۔ فرد جرم سے پھر یہ مراد نہ لی جائے کہ یہ جو تمام جرائم کی فہرست ہے یہ اس تحقیق کے بعد ہی سامنے لائی گئی ہے۔ دیکھیں جب چارج فریم کیا جاتا ہے تو جتنی ایویڈنس ایکیوز کے اگینسٹ ہوتی ہے وہ پٹ کی جاتی ہے اس کو، کہ فلاں دن فلاں جگہ فلاں تاریخ آپ نے یہ کیا، یہ آپ کے خلاف گواہ ہیں، یہ شہادت ہے، یہ انکریمنیٹنگ مٹیریل، وہ سارا اس کو پٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اگر وہ تسلیم پلیڈ گلٹی کر لیتا ہے تو پھر آگے ٹرائل نہیں چلتا، وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے زمرے میں جو سیکشن 164 ریڈ ود سیکشن 364 سی آر پی سی اس کے زمرے میں اس کا ٹرائل جو ہے وائنڈ اپ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں میں انوسینٹ ہوں، میں بے گناہ ہوں، مجھے اس میں غلط پھنسایا گیا ہے، بدنیتی ہے، میرے خلاف کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے، مجھے وکٹمائز کیا ہے، وٹ ایور دا ڈیفنس ٹیکن بائی دی ایکیوز، اس کے مطابق اگر ہو تو پھر ٹرائل ہوتا ہے، پھر ایویڈنس ہوتی ہے، پہلے پراسیکیوشن ایویڈنس پیش کرتی ہے اور ڈیفنس ان تمام گواہوں پہ جرا کرتا ہے، اور پھر ملزم کی ایویڈنس ہوتی۔ ملزم کی ایویڈنس دو طرح کی ہوتی، ایک ہوتی 340 کے تحت سیکشن سی آر پی سی اور دوسرا ہے 342 کے تحت۔ 342 میں بطور گواہ وہ پیش آن اوتھ نہیں ہوتے، وہ سمپل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ایویڈنس ڈیفنس میں خود پیش ہوتا ہے یا اپنی ایویڈنس پیش کرتا ہے تو سیکشن 340 کے تحت وہ اوتھ پہ ہوتی، پھر اس پہ جرا بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پراسیکیوشن کی اور ڈیفنس کی بحث ہونے کے بعد ججمنٹ آتی ہے۔ اور آرمی کوڈ ایکٹ کے مطابق جو سیکشن 133 ہے اس کے تحت جتنے بھی اس کے آرڈر آرمی کورٹ کے، ان کو دوسری کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جاتا، اور پھر 133B کے تحت ادر کیسز کے لیے 40 ڈیز اس میں اپیل کا رکھا گیا ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس اپیل ہوتی ہے، اور اس فیصلے کے خلاف چونکہ اپیل کا حق نہیں ہوتا تو پھر ہم لا میں کہتے ہیں کہ when there is no remedy there is a writ، تو پھر ریٹ جیورسڈکشن میں ہائی کورٹ میں انڈر آرٹیکل 199 اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور ہائی کورٹ صرف اس میں کوشچن آف لا دیکھتی ہے کہ کیا آرٹیکل 10A کو تو نہیں وائلیٹ، کسی لا کو تو وائلیٹ نہیں کیا، اس کی سینٹٹی کو ہائی کورٹ جو ہے وہ چیک کرتی ہے۔ اپیل میں تو سارا کیس اوپن ہوتا ہے۔ اب یہ ایک پروسیس ہے جس کے اوپر آپ بات کریں، اور ماضی میں ہم آپ کے ساتھ تفصیلی طور پہ ڈیبیٹ اس پروگرام میں کر چکے ہیں کہ کافی سارے ہمارے وکلا ہیں جو اس میں بہت سی چیزوں کے اوپر طریقہ کار پروسیس کے حوالے سے تو آپ لوگ سوال اپنے اٹھاتے ہیں۔ فیصل صاحب، ایک تو یہ پاکستان میں اٹ سیلف اس عہدے کے اوپر، اتنے بڑے عہدے کے اوپر رہنے والی شخصیت اور ان کے خلاف اس قسم کی ایک کارروائی ہونا، اور پھر اب آج فرد جرم عائد ہونا اٹ سیلف ایک بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا کہ DGI کے عہدے پہ رہنے والا شخص، لیکن فیصل واوڈا صاحب اس کو 2 قدم آگے لے گئے ہیں، اس کو خان صاحب سے کنیکٹ کرتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی پہ چارج شیٹ کیا گیا تو عمران خان کو بری الذمہ نہیں ہو سکتے، جنرل فیض نے عمران خان کے خلاف گواہی، شواہد اور ثبوت دیے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ ان کا ہم نے چلایا، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا عمران خان کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹ کے ٹرائلز ہوتے ہیں
وہ کبھی بھی ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، اسپیشلی سویلینس کا، بیکاز اس میں جو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ فورسز کا ڈسپلن، جیسے فیض حمید صاحب کا جو احتساب ہے وہ تو ادارے کا ایک انٹرنل پرابلم ہے اور وہ اس کو بالکل کریں جس طرح سے بھی، لیکن اگر آپ سویلینس کو انوالو کرتے ہیں، خاص کر عمران خان صاحب کو، جن کے اوپر میکسیمم جو آپ ایلیگیشن لگا سکتے ہیں وہ کوئی 250 کیسز میں لگا ہوا ہے بیٹمنٹ کا، یعنی اکسانے کا، اس کے علاوہ کوئی ایسا اور جو معاملہ ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہے. تو جو ملٹری کورٹ ٹرائل ہیں ان کو نہ تو ہمارے بھی ایک سیٹل جورسپروڈنس ہے، اس میں بھی پسند نہیں کیا جاتا ہے، اور ایف پی ایل ای کیس ہو یا اس کے بعد والے کیسز ہوں، سب میں جو سویلینس کا ملٹری ٹرائل ہے اس کو انٹرنیشنل لاز میں بھی کافی ڈسکریج کیا گیا ہے. آپ کلبھوشن جادو کا ایک ہمارا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف لاء میں، وہاں پہ پھر آپ کو رائٹ آف اپیل ہائی کورٹ میں پرووائڈ کرنا پڑا، یہ انسرٹ کرنی پڑی یہ پرووینس آرمی ایکٹ میں. سو رائٹ آف اپیل از دیر، تاکہ جو فیئر ٹرائل کی بات جیسے ریاست آزاد صاحب نے کی وہ اس میں انشور کی جا سکے. اور جب اپیل کا رائٹ آ جاتا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز جو ہے وہ اویلیبل نہیں رہتی، یعنی ریٹ پٹیشن کی ریمیڈیز اویلیبل نہیں ہوں گی. تو باقی یہ بات فارسن ووڈا صاحب نے کی ہے تو پھر اس کے لازمی طور پہ ثبوت تو دکھانے ہوں گے. اب ایک بات انہوں نے کیا ثبوت دیکھے ہیں، وہ ثبوت کیا ہیں کہ ثبوت اتنے وہ جو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ثبوت جو انہوں نے دیے ہیں کیا وہ اتنے سالڈ ہیں کہ ان کے اوپر عمران خان صاحب جو فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی شخصیت ہے اس وقت، ان کو آپ کٹہرے میں لا سکیں. اور اگر ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بالخصوص اب اس کے 2-3 پہلو ہیں. 9 مئی کے حوالے سے بھی پریس ریلیز میں خاص ذکر کیا گیا، اس پہ فیصل صاحب اس پہ ایک بیانیہ رہا ہماری اسٹیٹ کا بھی، حکومت کا بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بغاوت کے زمرے میں اس قسم کی بات کی گئی کہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ صرف ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے طور پہ اس کو نہیں دیکھا گیا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری چیز میں اس میں کس نے موٹیویٹ کیا، کیوں کیا؟ عمران خان کے حوالے سے ایک اور الزام بھی رہا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں جانے کے لیے اکسایا. اس سلسلے میں کوئی مشکلات ان کے لیے بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی سیریس کویسچن ہے مفروضہ، اور پرزمپشنز کے اوپر اس کا جواب دینا مناسب بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو ایویڈنس سامنے آئے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب 9 مئی کو تو خود اریسٹ ہیں، اور یہ جو سارا شاخسانہ ہے ان کی اریسٹ سے شروع ہوا جب وہ فوٹیجز کہیں باہر اور ایک باقاعدہ جو ہے اجتماع ہوئے. تو کیا 9 مئی کو گرفتاری کا پتہ تھا؟ یہ بڑا سوال ہے. اور اگر گرفتاری کا پتہ تھا تو گرفتاری جنہوں نے کی ہے کیا وہ بھی شامل تھے اس میں؟ مطلب اس زمرے میں رکھ دیا جائے کہ وہ انسائٹ کرتے رہے لوگوں کو، اور بعد میں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی آیا کہ لوگوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ ہی جانا تھا اور کدھر جانا تھا. نہیں، ملٹری انسٹالیشنز پہ تو ابھی سوال ہے نا. ملٹری انسٹالیشنز یا ملٹری جو کور کمانڈر گھر ہے جس کو جناح ہاؤس کہتے ہیں، جس میں جناح صاحب ایک دن بھی نہیں رہے، وہ جناح ہاؤس کو یہ جو بات کی جاتی ہے یا مجسمے جو ہے وہ انسٹالیشنز میں تو نہیں آتے. اس کی تو ڈیفینیٹلی جو انسٹالیشنز ہیں وہ اتنا کوئی گمبھیر ورڈ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس چیز کو کیسے دیکھا جاتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہوگی سویلینز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. ریاست صاحب ایک کامنٹ آپ کا بھی. اب آپ لوگوں کا ایک تو اصولی پوزیشن ہے اور سویلین یہ ہیومن رائٹس سے متعلق لوگوں کی بھی ہے، وکلاء کی بھی ہے کہ سویلینز کا نہیں ہونا چاہیے ملٹری ٹرائل. لیکن یہ اس پہ آپ واضح بھی کوئی کامنٹ کیجیے گا کہ جنرل فیض کے حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی مسلم لیگ نون کے حکومت کے نمائندے بھی ہوں گے، ان کے بڑے گریونسز رہے ان سے اس دور میں جو ہوتا رہا بہت کھل کر تسلیم کیا گیا. میں سیاسی کردار کی بات کر رہی ہوں. خان صاحب کہتے تھے میرے لیے قانون سازی کروانے کے لیے بھی ہمیں ان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا. تو ایک رول ان کا رہا، لیکن پاکستان کی سیاسی حقیقتیں اور بھی بہت ساری ہیں کہ کیا ایک رول رہتا ہے سیاست کے اندر. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے اہلکار کا تو جسٹیفائڈ ہے ہر طرح سے، یا اس کے پروسیس کے حوالے سے بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی سوال؟ دیکھیں چاہیے تو کہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے یہ کویسچن نہیں ہے. 2024 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس کے اندر جواد ایس خواجہ صاحب، سابق جناب آنریبل جج صاحب سپریم کورٹ، وہ پٹیشنر تھے. انہوں نے جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس کا جو سیکشن 21D ہے اس کو چیلنج کیا. کہا کہ یہ جو چیپٹر نمبر 1 کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا آرٹیکل 8 سے 28، ان میں سے بہت سے ایسے آرٹیکلز ہیں جن کے ساتھ یہ ریپگنٹ ہے، متصادم ہے. اس کی وائریز کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا کہ یس
یہ الٹرا وائرس ہے, یہ ریپگننٹ ہے, لہٰذا اس کو گورنمنٹ نے اب اسیل کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ججمنٹ کو, وہ پینڈنگ ہے اور اس ججمنٹ کا آپریشن سسپینڈ ہے, جس کے اندر کیٹیگریکلی یہ ہولڈ کر دیا گیا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ میں انہوں نے ہولڈ کر دی. اس پہ اصولی بات بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں, ججمنٹ بھی ہے. جناب طارق فضل چوہدری صاحب سینئر رہنما مسلم لیگ نون ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ. یہاں پر بات ہم کر رہے ہیں جنرل فیض کو چارج شیٹ کیا گیا, جو الزامات کی فہرست سامنے آئی ہے, تو آپ کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہے, حکومت کا, مسلم لیگ نون کا؟ آپ لوگوں کے بہت گریونسز ان سے متعلق رہے ایک دور میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو میاں نواز شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی ان کا نام بھی لیا تھا, تو آج آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام میں نے ذرا لیٹ جوائن کیا, اس کی وجہ کوئی ڈی ایس این جی میں ٹیکنیکل پرابلم تھی, میں تو ٹائم سے یہاں پہنچ گیا تھا. اینی ویز جو دیکھیں آپ نے سوال کیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی کی سویٹ ول کا معاملہ نہیں ہے. اس میں صرف ایک بات جو ہے جو ہمارے لیے یعنی پازیٹیو ہے اور ہر پاکستانی کے لیے پازیٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ فوج کے ادارے کے اندر خود احتسابی کا اور آپ یہ کہیں کہ ڈسپلن کا ایک ایسا مضبوط سسٹم موجود ہے کہ اگر کوئی سپاہی سے لے کے چھوٹا افسر سے لے کے سینئر ترین ان کے رینک کے جو افسران ہیں, اگر ان میں ڈسپلن کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے, اپنے جو اختیارات انہیں دیے گئے ہیں, جس عہدے پہ وہ فائز ہیں, ان کا اگر وہ غلط استعمال کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ جو جنرل فیض کے حوالے سے ماضی میں دیکھنے میں رہی ہے, اگر وہ کرتے ہیں تو وہ اس خود احتسابی کے عمل سے بچ نہیں سکتے. یہ ایک بات جو ہے یہ ادارے نے اپنی ایک نہیں کئی دفعہ اپنے ایکشن سے ثابت کی ہے. اور باقی ظاہر ہے جب ہم پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی بات کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ایک فرد واحد نہیں کرتا ہوتا, اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, پوری ایک آپ یہ کہیں کہ مینجمنٹ ہوتی ہے. اب یہ کہ باقی اس کی مینجمنٹ کے کتنے لوگ ساتھ تھے جنرل فیض حمید کے پورے نیٹ ورک میں, اور پی ٹی آئی کے کتنے لوگ تھے, جو بھی یہ 9 مئی کا ذکر کیا گیا پہلی دفعہ آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں جو کہا کہ ان میں ان کی جو انوالومنٹ اور انگیجمنٹ ہے اسے بھی دیکھا جا رہا ہے. تو یہ ایک وقت میں پاکستان کے مختلف شہروں میں عسکری تنصیبات پہ اور جی ایچ کیو پہ اور کور کمانڈر کے گھر پہ اور شہداء کی یادگاروں پہ جو حملے ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہ کسی پلان کے تحت ہی ہو سکتا ہے, کہ اتفاق تو نہیں ہے کہ اچانک مختلف شہروں میں لوگوں کے ذہن میں آئے جناب کہ چلو عسکری جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر حملے شروع کر دو. تو اٹ واز پلانڈ آف کورس ویل بیفور ٹائم, اور پھر اس کے بعد اسے امپلیمنٹ بھی کیا گیا. آپ سپورٹ کریں گے آپ لوگ اس چیز کو, اگر جو جس قسم کے بیانات آج سامنے آ رہے ہیں, ہم نے فیصل واوڈا کے ایک سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا, اس کو عمران خان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ ان کے ملٹری ٹرائل کی طرف, آپ سمجھتے ہیں ایک سیاستدان کا, ایک سویلین پولیٹیشین کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے اس کے تناظر میں؟ اور ایک اور چیز بھی, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ لوگوں نے جنرل فیض کا نام لے کے ان کے حوالے سے تنقید کی تھی, ان سے بھی کہیں زیادہ آپ لوگوں کی جنرل باجوہ کے حوالے سے تنقید ہوتی تھی. تو اس دور میں تو ان کے ماتحت بھی رہے, اس دور کی بھی جو کاروائیاں ہیں ساری چیزیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل خود احتسابی کے زمرے میں آتا ہے جو ہے کاروائی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے ابسا کہ یہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کسی کا ٹرائل جو ہے وہ سول یا ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. یہ کسی کی سویٹ ول نہیں ہے, پرائم منسٹر کی بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں جناب کہ یہ بندہ اچھا اس کو ملٹری کورٹ بھیج دو, دوسرا بندہ آیا نہیں اس کو سول میں بھیجو, تیسرا آیا اچھا میرا دل ہے کہ اس کو ملٹری کورٹ میں بھیجو. ایسا نہیں ہوتا. یہ ٹرائل جو بھی ہوگا, ابھی میں اپنے بھائی ریاست صاحب کی جو آخری چند گفتگو لائنیں وہ بتا رہے تھے وہ میں سن سکا ہوں, اور ظاہر ہے اس میں کورٹس کی ججمنٹ موجود ہیں, اس کے لیے پاکستان میں قوانین موجود ہیں. یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ اگر کوئی سول میٹر کا کیس ہوگا تو ظاہر ہے سویلین عدالتیں ہی سنیں گی, لیکن اگر کوئی آرمی پہ حملہ کرے گا تو اس کا تو پھر آرمی ہی سنے گی. آرمی کورٹس موجود ہیں. اور یہ بھی میں ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ جو تاثر ہے کہ آرمی کورٹس جو ہیں یہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن ایک فوجی افسر بارڈر پہ تعینات ہوتا ہے اور اگلے دن آ کے جناب وہ جج بن کے کورٹ میں بیٹھ جاتا ہے, ایک دن وہ توپ چلا رہا ہوتا ہے, دوسرے دن وہ آ کے اہم کیسوں کے فیصلے کر لیتا ہے ملٹری کورٹ میں بیٹھ کے. ایسا نہیں ہے. فوج کا اپنا ایک جیک ڈپارٹمنٹ, ایک ادارہ ہے جو ٹرائل کرتا ہے, جن کے جو وکلا پیش ہوتے ہیں, باقاعدہ عدالت ہے, اور جو اس کے جج ہوتے ہیں بھلے وہ فوجی رینک لگاتے ہیں لیکن وہ باقاعدہ لا گریجویٹس ہوتے ہیں اور وہ قانون کو سمجھتے ہیں. یہ ریاست صاحب بھی میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے. لیکن اگین آئی ول سے کہ اس کا فیصلہ جو ہے
یہ کسی کی سویٹ ول سے، کسی کی مرضی سے نہیں ہوگا. جو قوانین موجود ہیں انہی کے تحت ہی یہ ٹرائلز ہوں گے. اور باقی جو آپ نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کی ہے، مختصر طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے کچھ اسٹیٹمنٹ جنرل باجوہ کی طرف سے آئی ہو، ہماری طرف سے آئی ہو، جو جنرل باجوہ کا کردار رہا کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ایویڈنس، ثبوت موجود ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ اور اس کے علاوہ یہ جو نفرت کی اور انتشار کی سیاست رہی ہے اس میں آپ کا عملی طور پہ کتنا کردار رہا ہے. وہ اب ظاہر ہے انویسٹیگیشن ہوئی ہے جنرل فیض کی، اور سالڈ ایویڈنس ملنے کے بعد ہی ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے. تو اگر کوئی جنرل باجوہ کے خلاف ایسی کوئی ایویڈنس آتی ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے. نو ون از ابو دا لاء.